بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو اس بات کے اوپر برطرف کیا جانا ہے، سیک کیا جانا ہے، اس کی چھٹی ہونی ہے کیونکہ وہ ملک کے اندر انتخابات نہیں کروانے کے قابل رہا۔ اور اگر انتخابات ہو جاتے ہیں اس کی سربراہی میں، نگرانی میں اور اس کے ہوتے ہوئے، تو یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع ترین الیکشن ثابت ہونے ہیں، جس کے رزلٹ کو کسی بھی پارٹی نے بشمول عمران خان تو پہلے ہی اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکا ہے، اب نواز شریف بھی اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرنے والا ہے، پیپلز پارٹی بھی عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے، اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان بھی اس شخص کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ درد سر بن چکا ہے، کیونکہ اگر اس کی سربراہی میں، نگرانی میں اور اس کے ہوتے ہوئے ملک کے اندر انتخابات کا انعقاد ہو جاتا ہے تو پھر الیکشن کو کون مانے گا؟ الیکشن کو تو کوئی نہیں مانے گا، اور عالمی جو آبزرور ہیں وہ بھی نہیں مانے گے، تو پھر آپ کا پورا الیکشن فارغ ہو جانا ہے۔ اور الیکشن کوئی یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، الیکشن کے اوپر 50 سے 100 ارب روپے کا خرچہ آتا ہے اور پورا ملک اس کے اندر ہل جاتا ہے۔ اس کے بعد حکومتیں تشکیل پاتی ہیں، پورا آپ کا ریاستی نظام اس ایکٹیویٹی کے اوپر، اس سرگرمی کے اوپر کھڑا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کی بنیاد ہی کھوکھلی بنا دی، اگر آپ نے اس کی بنیاد ہی متنازع بنا دی، تو آپ کا پورا ریاستی سٹرکچر اور حکومتی سٹرکچر بیٹھ جانا ہے، گر جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے، نیست و نابود ہو جانا ہے، زمین بوس ہو جانا ہے۔ اس وجہ سے اس چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں پاکستان میں انتخابات بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جائے گے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ میں کون؟ یعنی کہ جنرل عاصم منیر اور اہم ترین اداروں کی جانب سے۔ دیکھیں، عمران خان کی یہ باتیں بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ عمران خان ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہے۔ آج تو عمران خان دیکھیں اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، 2.5 مہینہ ہو گیا ہے عمران خان کو، اور ابھی بھی عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پٹیشن لگائیں، ان کے سامنے کیس لگائیں، وہ ٹیک اپ کریں تاکہ میری رہائی ہو سکے اور مجھے انتخابات کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا موقع مل سکے۔ لیکن ابھی تک راستہ نہیں بنایا جا رہا عمران خان کے لیے، اور مسلسل رکاوٹیں، مسلسل اس کے راستے میں مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ تعصب کا اظہار کرتا ہے، اور اس کو خاص طور پر یہ پی ڈی ایم میں کس کے ساتھ اپنی سیٹنگ کر کے بیٹھا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ۔ جب نون لیگ کے ساتھ سیٹنگ کر کے بیٹھا ہے تو مقصد یہ ہے کہ نون لیگ کو پاور میں لانا ہے، کیونکہ جن دنوں میں کے پی اور پنجاب کی حکومت ڈسالو کی گئی، اسمبلیاں ڈسالو کی گئیں عمران خان کی جانب سے، تو عمران خان نے 90 دن میں انتخابات کروانے کا شور مچایا اور مطالبہ کیا، اور یہ عمران خان کی ذاتی خواہش نہیں تھی، کوئی عمران خان اپنا خود سے یہ بات نہیں کر رہا تھا، عمران خان بات کر رہا تھا آئین اور قانون کی، پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 90 دن میں انتخابات کروانے ہیں۔ تو 90 دن میں جب انہوں نے انتخابات نہیں کروائے تو عمران خان نے پھر دو ٹوک انداز میں اس شخص سے متعلق بتا دیا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان ہلکے ہلکے دبے لفظوں میں بتا چکا تھا کہ یہ شخص کس طرح کا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ یہ تو نون لیگ کے کہنے پر چلتا تھا۔ رات کو رانا ثناءاللہ نے کہنا کہ صبح چیف الیکشن کمشنر یہ بات کرے گا، یہ موقف لے گا، یہ سٹیٹمنٹ دے گا، یہ بیان دے گا، تو وہی بات صبح الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کو نون لیگ چلا رہی تھی، حالانکہ الیکشن کمیشن کی جو حیثیت ہے وہ ایک آزاد، خود مختار، انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، اس کے اندر مداخلت، انٹرفیرنس، اس کے اندر کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود یہ رکاوٹیں پیدا کی جاتی تھیں، اس کے باوجود اس کو الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا۔ تو آج اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی کی ڈکٹیشن، کسی کی مداخلت، کسی کی عمل دخل کے بغیر الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار اور پاورفل بنانا ہے۔ اس سے تو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو پا رہا۔ الیکشن کی تاریخ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو آئین ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے
وہ مہنگائی، بے روزگاری، قیمتیں، ملک کے اندر مارا ماری، لوٹ مار، کرپشن، دھوکے بازی، منافقت، یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن اگر اس ملک کو صرف آپ آئین کے مطابق چلا لیں تو ملک کے 60 سے 70% جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. باقی جو مسائل ہیں عوامی، وہ پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن 60 سے 70% جو مسائل ہیں وہ آپ کے آئینی ہیں. آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کروائیں. اور چیف الیکشن کمشنر کو اسی حوالے سے پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ چیف صاحب، الیکشن کمشنر صاحب، آپ آئین کے اوپر عمل کرتے ہوئے 90 دن میں انتخابات کا اعلان کریں، جو وہ نہیں کر رہے. اسی وجہ سے عمران خان نے صدر کو کہا ہے کہ صدر عارف الوی، آپ الیکشن کی تاریخ دیں، اور اگر الیکشن کی تاریخ نہیں آتی تو پھر آپ نے جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے. کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بات کی پابند ہے. سپریم کورٹ اس سے پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ فیصلہ دے چکی ہے، 3 رکنی بینچ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے، اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. اس سے اوپر آپ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین اور قانون کی حکم عدولی کر رہے ہیں، آئین اور قانون کی پامالی کر رہے ہیں، آئین اور قانون کو پس پشت ڈال رہے ہیں، آئین اور قانون کی معطلی کر رہے ہیں. یہ کسی صورت نہیں مانا جائے گا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند کریں گے چیف الیکشن کمشنر کو، تاکہ یہ انتخابات وقت کے اوپر ہو سکیں، ٹائم کے اوپر ہو سکیں. اور انتخابات کی صورت میں اب یہ بات تو طے ہے. اب صرف ایک معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کو کیسے ممکن بنانا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے جو پہلا بڑا سٹیپ جو لیا گیا ہے عمران خان کے وکلاء کی جانب سے، وہ یہ کہ عمران خان کی جو پٹیشن ہے، یہ کیس ہے سائفر کا بھی اور باقی تمام کے تمام کیسز کا، اس کو لجایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور یہ فیصلہ اگر چیف جسٹس کے سامنے لگ جاتا ہے، سائفر کا، کیسز کا، ایف آئی آروں کا، مقدمات کا، غداری کا، بغاوت کا، جو بھی ہے، ان سب میں رہائی ہو جانی. کیونکہ یہ چیزیں آخرکار چیف جسٹس نے خود بھی فیس کی ہیں، اور عمران خان نے نہیں کہا تھا چیف جسٹس کے اوپر ریفرنس بنانے کے لیے، یہ کہیں اور سے آیا تھا اور اس بات کا چیف جسٹس کو بھی پتہ ہے. تو یہ چیف جسٹس کی جانب سے رہائی کا حکم نکلنا اور عمران خان کی رہائی ہونی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو گھر بھیجا جانا ہے. ملک کے اندر تب انتخابات کا اعلان ہونا ہے، اور انتخابات اس شخص کی موجودگی میں نہیں، اگر ہوتے ہیں تو متنازع بن جائیں گے، اور اگر اس شخص کے بغیر ہوتے ہیں نئے الیکشن کمشنر کے تحت تو پھر صاف اور شفاف ہوں گے.